السلام علیکم. میں عقیل عباس. میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آج ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو ایک خوشخبری سنانے کا ہے. میری بات آپ لوگوں نے دھیان سے سننی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کی کورٹس، عدالتیں آپ کے حق کا کتنا خیال رکھ رہی ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے اس بات کو سن کے، اور جب میں نے بھی اس چیز کو سنا تو میں بھی اپنی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا میں خوش ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک ایک بچہ جو ہے، حکومت پاکستان کی سرزمین پہ پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ جو ہے، پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ 7,000 سے کم خرچے میں اس بچے کی پرورش ہو ہی نہیں سکتی. یہ میں آپ کو کوئی فیک نیوز نہیں سنا رہا ہوں. ویریفائی کیجئے، جائیے عدالتوں میں جائیے، وکیلوں سے بات کیجئے، ان سے جا کے پوچھئے کہ ایک بچے کا جو کہ 2 سال کا، 1 سال کا، 1.5 سال کا، 2.5 سال کا بچہ جو ہوتا ہے، اس کا خرچ جو ہے عدالت کتنا لگاتی ہے. عدالت کے ریمارکس ہیں، چاہے بھیک مانگ کے آپ پیسے ادا کرو، آپ کو 7,000 7,500 سے کم 1 روپیہ بھی آپ اس بچے کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی پوری نہیں ہوگی. تو میرا ایک سوال ہے، جاہل انسان ہوں میں، تو ایک بہت ہی کم لکھا پڑھا جاہل گنوا سا انسان ہوں. مجھے اکثر چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. آپ یہ باتیں پوچھئے اپنے ارباب اختیار سے، اپنے علاقوں کے ناظموں سے، اپنے ان لوگوں سے جن کو ووٹ دے کے آپ نے اسمبلیوں میں بٹھایا ہے. ان سے پوچھئے کہ یہ جو فیسلٹی عدالت کہتی ہے کہ 7,500 روپیہ خرچ جو ہے ایک بچے کا آپ کو مہینے کا پے کرنا ہے، یہ فیسلٹی خالی ان بچوں کے لیے کیوں ہے جن کی ماؤں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں یا جن کی مائیں جو ہیں وہ خلا لے کے بیٹھ جاتی ہیں. ان ماؤں کے بچوں کے اوپر یہ 7,500 روپے کا بینیفٹ کیوں لاگو نہیں ہوتا، جو 4 دیواری میں اپنے شوہر کی عزت کو محفوظ کر کے بیٹھی ہوتی ہے، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے وہ بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے. اس ماں کے بچوں کو یہ فیسلٹی کیوں نہیں ملتی. قانون آپ نے بنا لیا. ہمارے یہاں پاکستان میں جب قانون بنتے ہیں وہ آدھے آدھے قانون بنتے ہیں. میں آپ کے سامنے شو کر سکتا ہوں، پچھلے دنوں موٹر وے کے اوپر ایک خاتون کے ساتھ میں ریپ ہوتا ہے. قانون بنانے کی باتیں ہو رہی تھی. مجھے اب اگر آپ میں سے ویورز میں سے کوئی اگر لائر ہے، مجھے گائیڈ کر دیا جائے کہ وہ جو امپوٹنٹ کرنے والا معاملہ تھا، جو سزا تھی نامرد کرنے والی مرد کو، کیا وہ لاگو ہو چکی ہے یا ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یا سر عام پھانسی والا جو کام ہے وہ چل رہا ہے یا بن چکا قانون. اب یہ تو بڑی پرانی بات ہے. آپ دونوں اینگلز کو دیکھتے ہوئے قانون کیوں نہیں بنا رہے. اگر یہی قانون جو ہے آپ نے امپلیمنٹ کروایا ہوتا اس وقت جب حضرت یوسف اور زلیخا کا جو معاملہ تھا، اس خاتون نے تو شور مچا دیا تھا. اس نے کہہ دیا تھا کہ میری عزت جو ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا. تو پھر کیا ہوتا اس قانون کا اگر اس وقت امپلیمنٹ ہوتا. تو قانون دونوں طرف سے ہونا چاہیے میرے بھائی. میں ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میرا ارادہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے خلاف میرا بیان نہیں ہے. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک عام انسان ہونے کے ناطے اگر میرے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اظہار رائے جو ہے وہ تو ہر بندے کا حق ہے نا. اگر کوئی جھوٹا بہتان کوئی عورت کسی مرد کے اوپر لگا کے، اور اس طرح کے کیسز آئے بھی ہیں. وہ کراچی میں وہ CCTV مووی دیکھی گئی ہے جس میں خاتون خود ہوٹل کے کمرے میں جا رہی ہے اور باہر جا کے اس نے کہہ دیا کہ میرا ریپ کیا گیا. گجرانوالہ میں ایک واقعہ ہوا ہے، ASI تھا کوئی، اس کے اوپر الزام لگا دیا وہ بچی نے کہ جی میرا ریپ کیا. بعد میں اس نے اپنے 2-3 بیان بدلے بھی ہیں. تو اس کا بھی تدارک ہونا چاہیے. پھر ونس اگین آئی وڈ لائک ٹو بیک آن مائی پوائنٹ کہ یہ فیسلٹی ان بچوں کو کیوں خالی دی جا رہی ہے جن کے ماں باپ جو ہیں وہ طلاق لے چکے ہیں یا طلاق جن کو مل چکی ہے. ان بچوں کو کیوں نہیں جو 4 دیواری میں رہ رہے ہیں. تو یہ پھر 7,000، اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ آپ کو ہر بچے کا 7,500 تو وہ آپ کی سیلری میں ایڈ کریں اور اس کے بعد میں آپ کی جو ہے سیلری ڈیسائڈ کریں. میں تو تہ دل سے مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسی بلیسنگ رکھی ہے، عدالت ایسی بلیسنگ ہے جس نے یہ محسوس تو کیا کہ ایک بچے کی ضرورت کتنی ہے. بھائی 7,000 7,500 سے وہ کہتے ہیں 1 روپیہ کم نہیں کریں گے ہم، چاہے چوری کرو ڈاکہ، یہ تو نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں چاہے بھیک مانگو لیکن بچے کا 7,000 روپیہ دینا پڑے گا. یار ان بچوں کا کیا قصور ہے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کو نظر نہیں آتا جو 15,000 روپیہ کمانے والا ایک مزدور پیشہ بندہ ہے اور 4 بچوں کو پال رہا ہے کہ وہاں کے اوپر جو سٹنٹڈ گروتھ کا پرابلم ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں وہاں پہ آپ کا خیال نہیں جاتا. قانون کا امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہر جگہ پہ کرو.
پھر ہر جگہ پہ کرو نا, قانون نافذ کرو کہ جس بندے کا بچہ نیا پیدا ہوگا اس کی سیلری میں حکومت کا فرض ہے کہ اس کے امپلائر کو کہے گا کہ 7,000 روپے ایڈ کرو اس کی سیلری میں کیونکہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا. یہ فیسلٹی اس بچے کے لیے کیوں ہے جس کو بیچارے کو طلاق ہو گئی, پلاسٹک کا ابا لے کے تو دینا نہیں ہے. جس بچے کی ماں کو طلاق ہو گئی یا جس بچے کی ماں نے خلا لے لی اور اس کو خرچہ عدالت دے رہی ہے, اب 4,500 روپے کا جو ہے پلاسٹک کا ابا تھوڑی لے کے دیں گے اس بچے کو. تو میں تو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں جناب کہ آپ ایک قانون بڑا اچھا بنایا آپ نے, 7,500 روپے بچے کی ضرورت آپ محسوس کر رہے ہیں, اور یہ حقیقت بات ہے آج کل کی مہنگائی کے زمانے میں ضروری ہے کہ بچے کو 7,500 روپے ایک بچے کا خرچہ ہونا چاہیے. لیکن خالی یہ ان بچوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے جن کی ماؤں کو طلاق ہو جائے یا جن کی مائیں خلا لے لیں اور اس کے بعد میں مینٹیننس کا دعویٰ کریں تو اس کو 7,500 کا دیا جائے. میری گزارش ہے عدالت سے اور میری گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ اگر قانون بن چکا ہے تو اس کا امپلیمنٹ ان لوگوں کے اوپر بھی کیجیے جو شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں اور 4 بچوں کا گزارا وہ 20,000 کی سیلری میں کر رہے ہیں, کرائے کے گھر میں بھی رہ رہے ہیں. ان کا بھی ایک بچے کا 7,500 روپیہ جو ہے حکومت وقت کو پے کرنا پڑے گا, کیونکہ عدالت کہہ چکی ہے کہ بچہ 7,500 کے خرچ کے نیچے اس بچے کا گزارا نہیں ہو سکتا. اور میں کنونس ہوں اپنی عدالتوں کے ساتھ. آپ لوگوں کو, آپ سبھی لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے, اس ویڈیو کو پھیلائیں, اس جگہ تک پہنچائیں جہاں پہ یہ گھوم پھر کے یہ ارباب اختیار تک پہنچ جائے. حریم شاہ مفتی عبدالقوی کے ویڈیوز کے اوپر آپ لوگوں نے جس طرح کے ویوز دے کے اس کو ٹاپ رینکنگ میں لے کے آئے ہیں, خدا کی قسم کیا کہوں آپ لوگوں کو. ایک عورت جو ماشاءاللہ سے بہت عظیم عورت ہے اور ایک مولوی جو مولویوں کے منہ کے اوپر دھپا ہے. کیا نکالنا ہے اس میں سے آپ نے؟ ہر یوٹیوبر بیٹھا ہے وہی ویڈیو مختلف اینگل سے اپنے ویوز کے ساتھ میں اپلوڈ کر رہا ہے, اپنی عقل مندیوں کے وہ نعرے لگوا رہا ہے. کیوں نظر نہیں آتا آپ لوگوں کو آپ کے حقوق کہاں کہاں مسمار ہو رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ لگ رہا, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ طلاقوں کا ریشو پچھلے 15-20 سالوں میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا؟ کوئی ریزن آئیڈینٹیفائی کی ہے؟ یا آپ کے گھر کو توڑنے کے لیے جو مغربی طاقتیں انوالو ہوئی ہیں یہاں پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہیں, آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے؟ کبھی انویسٹیگیٹ کیا آپ نے؟ ایک عمران خان اینکر ہے, اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے سے کووڈ کے نام پہ فنڈز ریلیز کروائے گئے ہیں, اور 5,500 کے پیجز تھے, 5,500 پیجز کا ایک دتہ تھا جس کے اوپر کووڈ کی تصویر لگائی ہوئی تھی, کووڈ کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کے فنڈز ہیں. جب میں نے اس کو پڑھا تو اس میں پتہ لگا کہ پاکستان میں جاری جو پولیٹیکل موومنٹس ہیں ان کو فنڈنگ دینی ہے, اور دوسرا ڈسکریمنیشن آف جینڈر کے اوپر جو ہے چلنے والی آرگنائزیشنز کو, یعنی یہ میرا جسم میری مرضی والی جو خواتین کی NGOs کام کر رہی ہیں ان کے اوپر یہ پیسہ لگنا ہے. کتنے میڈیا چینلز ہیں آپ کے جن کو آپ ٹاپ رینکنگ میں لے کے آتے ہو دیکھ کے؟ کتنے چینلز ہیں آپ کو یہ نیوز بتائی ہے؟ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم کی آگ جب جل رہی تھی تو ایک چڑیا تھی اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لا کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی. باقی جانور مذاق اڑا رہے تھے اس کا کہ ایک قطرے کے ساتھ میں یہ آگ بجھے گی. اس چڑیا نے جو جواب دیا اس نے ہنس کے کہا تھا کہ آخرت کو میں کھڑی ہو کے کہوں کہ جتنا میری کیپیسٹی تھی میں نے اپنا کام کیا. آج جتنی میری کیپیسٹی تھی میں نے اپنا کام کیا. اس ویڈیو کو پھیلائیں گے تو آپ اپنا کام پورا کریں گے, نہیں کرنا تو دیکھتے رہیے مفتی عبدالقوی کی مووی, حریم شاہ کے ٹک ٹاک دیکھتے رہیے. آپ کو مبارک ہو, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو.